چلیں جی حرمان اکبر کو لیتے ہیں. پہلے بھی ان سے بات ہوئی پچھلے ہفتے, اس کی میں نے ویڈیو چڑھائی ہے کہ ایک مسلمان نے حارث کو پکڑ لیا, تو وہ انہوں نے تو وہ ویڈیو کے ویوز میرے خیال اچھے خاصے جا رہے ہیں. کلک بیٹ جو ہے کلک بیٹ کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پکڑ لیا جی انہوں نے مجھے, تو وہ بڑی مزے کی ویڈیو جا رہی ہے, تو اس کو ضرور دیکھیے گا. تو اب میرے خیال راؤنڈ 2 کے لیے ان کے, جیسے کہ انہوں نے بتایا ان کے ابو نے انہیں بلا لیے سے وہ چلے گئے, تو اب راؤنڈ 2 کے لیے آئے. ہاں جی, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی وہ میں نے ابھی میں ان پہ اور ریسرچ کر رہا ہوں نا, وہ جو میں نے فلسفہ بتایا تھا نا, پھر وہ آگے اگر ٹائم ملتا ہے انشاءاللہ. تو پہلے تو شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں نا اپنی پلیٹ فارم پہ بلانے کے لیے. لیکن میں چونکہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ابھی 2 سال میرے ضائع ہو گئے, تو میں تھوڑی سی اسٹڈی کر رہا ہوں جاب کے لیے نا, اپلائی کیے. تو 20 دن میں ان کا ریزلٹ آ جائے گا, پھر میرے جو ریلیجن پر ریسرچ ہے نا اس کے لیے ٹائم مل جائے گا انشاءاللہ. پھر میں آپ سے ضرور بات کروں گا نا, اگر آپ چاہیں. ضرور ضرور سر, ایبسولوٹلی. مجھے تو ایک تو یاد نہیں رہتا کہ کس سے بات ہوئی ہے, اور دوسرا مجھے ابھی آپ کا نام نہیں یاد تھا, آواز سے میں پہچان گیا آپ کو. لیکن کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے سر, ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اپنی پوزیشن میں, ہم اپنی پوزیشن میں بڑے کانفیڈنٹ ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. جس طرح مولوی کے آگے تو آپ یہ اس طرح کی باتیں نہیں نہ کر سکتے, کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے. کیا لوگ کہتے ہیں بھائی ان باتوں میں زیادہ نہ پڑھو ورنہ آپ کا ایمان خراب کر دے گا وہ. ہم آپ کو کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ آ کے ایتھیسٹوں سے بات کرو, ایکس مسلموں سے بات کرو. ہم نہیں کہتے, ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارے ایتھیسٹوں کا جو ایمان ہے, لیک آف ایمان ہے, وہ خراب ہو جائے گا. ہمیں یہ ڈر نہیں, کیونکہ ہمیں کانفیڈنس ہے اپنی دلیل پہ. ہم کہتے ہیں دلیل اچھی لگتی ہے مان لو, نہیں نہ مانو. لیکن مسلمانوں کو یہ پرابلم ہے انفارچونیٹلی. تو وہ مسلمان تو نہ قرآن کو پڑھتے, نہ وہ دین سے لگاؤ رکھتے, بس دین کو جو ہے نا وہ معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کسی نے کسی اور چیز کا. لیکن جو سچا بندہ ہوتا ہے نا, جو ٹروتھ کے سامنے سر جھکاتے, پھر اللہ اس کے سامنے مطلب قرآن بھی کھول لیتا ہے, اس کے راز بھی کھول لیتے ہیں نا. لیکن خیر ہے, وہ تو میں بعد میں جب آپ سے ڈیبیٹ کروں گا تو انشاءاللہ ساری باتیں کر لیں گے. اور میں نے آپ سے کہا ہے میں آپ چھوٹا بھائی ہوں آپ کا نا, آپ نے کہا میں پہچانتا نہیں ہوں, بس چھوٹے بھائی سے پہچانا مجھے کرے گا. یاد آ گئی بات, مجھے یاد آ گئی تھی آپ کی بات. اچھا, آج میں نے آپ سے گلہ کرنا ہے, ایک چھوٹا سا شکوہ کرنا ہے نا. کیا اگر شکوا کا آپ جواب شکوا کے لیے بھی تیار ہیں پھر؟ نہیں, میں یعنی فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا, میں اس کا قائل ہوں. یعنی آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مذہب پر جو ہے نا اعتراضات اٹھاتے ہیں, یعنی میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں, اس میں جو آپ لاجیکل بات کرتے ہیں, یا حدیث کا حوالہ دے کے یا قرآن کریم کا حوالہ دے کے نا, اور اعتراضات اٹھاتے, تو اس پہ تو کوئی مطلب گلا شکوہ نہیں ہے. صحیح ہے, ہونا بھی چاہیے نا, ہر بندے کا اپنا حق ہے کہ بندہ اعتراض اٹھائے کر. لیکن یہ بھی تھوڑے سے حدود کے اندر ہونا چاہیے نا. ابھی یہ جو بندہ پہلے آیا ہے نا, آپ نے بھی اسے کہا ہے کہ اسی طرح نہ کرو. اس نے کچھ عجیب سی باتیں کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مطلب بہت اس نے وہ کیا. تو آپ کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے یا آپ لوگ خود کرتے ہیں. مطلب جو علی رضی اللہ عنہ کی وہ ویڈیو آپ نے چڑھائی تھی, اس پہ وہ پکچر آیا تھا نا, وہ مطلب دیکھنے والا نہیں تھا. تو اسی طرح جب ہم امن پسند مسلمان بھی اس کو دیکھتے تو دل دکھتے ہیں نا. اسی طرح حضرت علی کے والے سے کوئی فوٹو تھی؟ نہیں, وہ کیا آپ نے فوٹو تھی؟ لونڈیوں والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی, تو اس ویڈیو پہ جو فوٹو تھی نا, وہ لونڈی تھی نیکڈ, اور اس ایک کو عورت نے پیچھے پکڑا ہوا. وہ آپ کو پتا ہے وہ ٹرکش آرٹ کی فوٹو ہے. وہ گوروں نے بھی نہیں بنائی ہوئی, وہ ٹرکش آرٹ کی ہے. آپ کے ترکیوں نے بنائی ہوئی ہے وہ فوٹو, کیونکہ لونڈیوں کے ساتھ یہ ان کے آرٹسٹوں نے ڈپکٹ کیا. آپ کو پتا ہے ٹرکش سلطنت عثمانیہ کے آرٹسٹوں نے رسول اللہ کو بھی ڈرا کیا ہوا ہے. آپ کو 16ویں 17ویں صدی کی پینٹنگیں مل جائیں گی جس میں ترکی کے آرٹ میں رسول اللہ کو رائٹ کیا. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے جو کہا کہ تنقید کریں, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تنقید کی اجازت, لیکن ایک لمٹ میں نے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو لمٹ ہے نا, یہ ایک سبجیکٹو ٹرم ہے. میں آپ کو اس کے 2 وجوہات بتاتا ہوں. یہ لمٹ ہے ایک سبجیکٹو ٹرم. اب آپ نے دیکھا کہ, اور میری بھی یہ سبجیکٹو ٹرم ہے, میں نے اسپارٹکس کو کہا یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے, حضرت محمد کو یہ نہ کہو. اور میرے خیر اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزن ہے کہ اس کے اوپر میرے اوپر زیادہ ہیٹ آئے گی, یہ وجہ. ورنہ مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور نہ مجھے اس سے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس سے کسی کی دل جوئی ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کی دل جوئی جو ہے وہ کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے. جیسے آپ کا جو لیول آف ٹالرنس ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا ہاں تنقید کرو, حدیث قرآن کریم رکھو, تنقید کرو, کوئی بات نہیں. لیکن آپ اس کا کیا کریں گے کہ آپ کے ہی ملک میں, آپ کے ہی معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں تنقید بھی نہ کرو. پھر اب میں ان کی دل جوئی کا خیال رکھوں, میں آپ کی بات کا کیوں خیال رکھوں؟ پہلی بات یہ کیونکہ یہ سبجیکٹو ہے, اس کی لائن کہاں پہ ڈرا کرنی ہے نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں, پہلی بات یہ. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جتنی بھی ہم گستاخی کرتے ہیں, جتنی میں کرتا ہوں, میرے سے زیادہ اسپارٹکس کرتا, اس سے بھی زیادہ کرنے والے لوگ آ جائیں گے بھی.
یہ جتنے بھی گستاخی کرتے ہیں اس ساروں کے پیچھے ہم ایک پوائنٹ پہ ایگری کرتے ہیں, وہ یہ کہ جب آپ نظریات اور تاریخی شخصیات کے اوپر تنقید یا مذاق یا ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے, تو پھر اس کے نتیجے میں جو معاشرہ بنتا ہے وہ پاکستان آپ کے سامنے ہے. ہولی کاؤز کا جو کانسیپٹ ہے, اب انڈیا میں دیکھ لیں آپ, انڈیا میں گائے کا گوشت کھانے پہ ہندو مار دیتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ گائے کا گوشت ہے, وہ کہتے ہیں ہماری ماں ہے یہ, وہ کہتے ہیں ہمارا یہ, ہم اس کو خدا مانتے ہیں, مسلمان اس کو گوشت کھاتے ہیں, وہ مارتے ہیں. پھر ان کی ہولی کاؤ, لٹرلی ٹرم ہولی کاؤ کا یہی ہے. اسی طرح اسلام میں ہولی کاؤ جو ہے وہ رسول اللہ ہے, اور رسول اللہ کے بعد پہلے رسول اللہ ہوتے تھے, پھر رسول اللہ کے بارے میں نہیں کچھ بات کرنی. اب چاپلوسی میں انہوں نے کہا خاتم النبیین بھی لگانا ہے, اور رسول اللہ کے بعد آپ کو پتا ہے اب 4 خلفاؤں کے اوپر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. اور اب یہ ہے ٹاپ کے لیول کا. اب نچلے لیول پہ کون کرٹیسائز کر رہا ہے؟ آپ کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. جب رسول اللہ طے ہو گیا کہ رسول اللہ کے اوپر ہولی کاؤ بن گئے, پھر 4 خلفاء ہولی کاؤز بن گئے, پھر بابا جی ہولی کاؤز بن گئے, دادا گنج اعلیٰ حضرت بریلوی اور دیوبند, یہ سارے اعلیٰ حضرات بن گئے. اور یہاں پہ قتل, میں پورا پوائنٹ بتا دوں, میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ رکتی نہیں ہے ایک جگہ پہ بات. یہاں پہ آپ نے لائن ماری, پہلے لوگوں نے شرط لگائی رسول اللہ کے اوپر, پھر خلیفوں کے اوپر لائن لگا دی, پھر اب بابوں کے اوپر لگا دی, تو اور یہ چیز بڑھتی جائے گی. آپ کو پتہ ہے مجھے بعد میں پتا چلا کہ قائد اعظم کے اوپر تنقید کرنے پہ بھی جیل ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ تو ہولی کاؤز جب آپ لوگ بناتے ہیں, جب آپ ہولی کاؤز بناتے ہیں میرے بھائی, ایک تو میں نے آپ کو بتا سبجیکٹو لائن ہے, دوسری بات جب آپ ہولی کاؤز بناتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. مغرب میں کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے, کوئین کے اوپر بھی اگر کرتے ہیں لوگ بات, اس کے اوپر بھی جیل نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو ایک ریاکشن آتا ہے, لیکن وہ بھی غلط پالیسی ہے. امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں آپ اس کا بھی مذاق اڑا سکتے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ انسانوں کی بات ہے. جیسے ہم ویگر مسلمانوں کا ہم مذاق کوئی نہیں اڑاتا, یا فلسطین کے مسلمانوں کو کوئی مذاق نہیں اڑاتا, کیونکہ وہ انسان جیتے جاگتے ہیں. یہ رسول اللہ جو ایک تاریخ کی شخصیت ہے. آپ ہٹلر کا مذاق اڑا سکتے ہیں, آپ چنگیز خان کا اڑا سکتے ہیں, آپ رسول اللہ کا بھی اڑا سکتے ہیں. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, یعنی ابھی میں آپ کے نظریات پہ تنقید کروں وہ تو جائز ہے, لیکن میں آپ کو مطلب گالی دینا شروع کر دوں یا آپ کے اسی طرح فوٹوز لگانا شروع کر دوں جو آپ پسند ہی نہیں کرتے کہ میرے اسی طرح کے فوٹو نہ لگاؤں, تو آپ کا تو حق بنتا ہے نا, تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے فوٹوز لگاؤں یا اسی طرح. تو میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں اسی پوائنٹ پہ بات آ جاتے ہیں. یہ ایک جیتے جاگتے انسان کو بلی کرنا, یہ ایک obviously آپ اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی لا میکنگ نہیں ہے. اور کیوں نہیں لا بنا پا رہے لوگ اس لیے نہیں لا بنا پا رہے کیونکہ آپ یہ لکیر کہاں پہ کھینچیں گے؟ کیا لوگ جاہل ہیں؟ بولنگ نہیں ہوتی, بولنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے, بڑے عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہے, لیکن وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے لیکن قانون سازی نہیں کر پاتے. تو اس کو پینل کوڈ کا حصہ نہیں بنا سکتے. میری تنقید لوگ گالیاں دیتے ہیں, ابھی بھی دیتے ہیں, مجھے برا لگتا ہے برا, لیکن میں اس کو سوئچ آف بھی کر دیتا ہوں. میں کچھ اس کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ جو میری گستاخی کر اس کو مار دو. اس لیے آپ نے جو بنایا ہے کانسیپٹ ایک تاریخی شخصیت کا ہے. میں جیتا جاگتا انسان ہوں, تاریخی شخصیت نے اور یہ ایسی تاریخی شخصیت ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو جس سے لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں لٹرلی. اس کے اوپر غلط ہے نا, میں بھی نہیں لیکن نہیں, آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ایک جیتے جاگتے انسان کا ایک تاریخی شخصیت سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو برا لگتا ہے, آپ نے رسول اللہ سے نہیں ملے, آپ کوئی بھی نہیں ملا. یہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے ان سے پیار کرنا, آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی پیار نہیں ہو سکتا. وہ تو پھر جب بات کریں گے نا تو سامنے آ جائے گا نا کہ حقائق کیا ہے اس میں. آپ نے مطلب قرآن کو صحیح طرح کس طرح اسٹڈی کیا ہے, بریلوی لوگ اس کا کیا, دیوبندی کیا رزلٹ نکالتے ہیں, محبت سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اس کا محبت سے, رسول اللہ کے لیے محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن آپ کی کیا ہے. وہ حدیث ہے کہ وہ مسلمان نہیں جو مجھ سے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے زیادہ پیار نہ کرتا, وہ حدیث ہے, قرآن کی آیت نہیں ہے. جی بالکل. تو خیر وہ حدیث کا مطلب کچھ اور ہے, وہ تو پھر بعد میں نا, لیکن مطلب یہ تو قرآن لیکن میں نے آپ کو, جی آپ بولیں. نہیں, ابھی قرآن میں کہا گیا نا کہ ان کے معبودوں کو بھی نا برا بلا نہ کہو, کیونکہ وہ ریئیکشن میں تمہارے سچے خدا کو نا برا بلا کہیں گے. تو میں اس چیز کو بہت غلط
جو آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ کو ماں کی گالیاں دیتے ہیں، اسی طرح کچھ غلط باتیں کرتے ہیں، تو اسی کا ریئیکشن ہمارے جیسے امن پسند مسلمانوں پر بھی پڑتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اسی طرح، تو پھر ہم بھی ہرٹ ہوتے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ جس سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں امن پسند مسلمان، اگر آپ اسی قومی اس چیز کو ایک دائرے میں کر لے تو ہم بھی آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے یہاں میرے بھائی وہی پاکستان کہہ میں. رہے ہیں، میرے بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دائرے کی لکیر، میں نے آج تک حضرت محمد کے کارٹون نہیں گندے گندے دکھائے جن کے سر پہ بم رکھا ہوا وغیرہ وغیرہ، میں نے نہیں دکھائے. لیکن اور حضرت محمد کو میں ہمیشہ حضرت محمد بھی کہتا ہوں، ان کہتا ہوں، اس نہیں کہتا، تو باڑ نہیں کرتا، یہ باتیں میں کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں ان کی جو بیویاں ہیں منی کے قطرے کھرونچ کھرونچ کے دھوتی تھی حضرت عائشہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں، میں وہی باتیں کرتا ہوں. اس کے اندر تھوڑا تمسخر ہوتا ہے، تھوڑا سارکیزم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ دائرہ جو ہے، نہیں غلط آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ جو دائرہ جو ہے میں آپ کو نہیں اس کی اجازت دے سکتا. جیسی تنقید رسول اللہ پہ میں کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں اس سے دگنے کا آپ میرے اوپر کر لیں. میں نے کبھی کسی کو ماں بہن کی گالیاں نہیں نکالے. ویسے ہی میں اب یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں میں ان کو بھگا دیتا ہوں کہ ابھی کسی نے لکھا تھا رنڈی کا بچہ، میں نے کہا ہے تم رسول اللہ کو یہ کہہ رہے ہو. ابھی میں نے اس کو چھیڑنے کے لیے میں نے یہ کہا. جی بالکل. میں آپ تو نہیں، غلط لیکن نہیں اس پہ بھی لیکن میں نے اپنے جملے میں پھر بھی نہیں کہا، میں نے رسول اللہ کو ڈیش کا بچہ کہہ رہے میں نے وہ بھی نہیں کہا. تو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں نا آپ کے کام کو، اس لیے آپ جب ادھر گئے میں آپ سویڈن کو میں یہ آپ کہہ رہا کا ہوں، جو انفارچونیٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، انفارچونیٹلی ان چیزوں کا کوئی اصول نہیں ہے. لیکن یہ دائرے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دائرے کو کا معیار بنانا بڑا مشکل ہے. پاکستانی آپ مانتے ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے یہ دائرے کے حوالے سے کہ کیا بات کر سکتے ہیں، کیا وہ کافی ہے، کیا وہ مناسب ہے؟ نہیں، اس میں بھی غلطیاں ہے نا. اچھا نہیں، اس میں اقلیتوں زیادہ کے غلطی. ساتھ ریئیکشن زیادہ ملتے ہیں، اس کا تو پھر مطلب کون بنائے گا؟ حد سے وہ. لیکن آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کس میں اتنی ہمت ہے کہ بلاسفمی لا کے اوپر چوں چڑھا بھی کر لے کہ اس کو دیکھنا چاہیے؟ کس میں ہمت ہے؟ سلمان تاثیر نے کہا تھا دیکھ لو کیا حال ہوا اس کا. تو یہ تو میرا ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا میرے بھائی. تو پھر اس مسئلے کے اوپر کیسے بات ہوگی؟ ابھی عورتوں کے جو عورت مارچ میں جو لوگ عورتیں بات کر رہی تھی، کئی چیزوں میں بات کر رہا بڑی ہوں وہی. ٹکا کے جی جی کئی چیزوں میں بڑی ٹکا کے انہوں نے بحث کی ہے. آپ کو اپنی دو ٹوکیاں تو لانی پڑتی ہے انفارچونیٹلی. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ کئی باتیں ہیں ایسی. مجھے حمزہ عباسی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا حلال لوگوں کے لیے میں بہت حرام ہوں، حرام لوگوں کے لیے میں بہت حلال ہوں. تو اسی طرح ہمارے اوپر یہ سبجیکٹیوٹی ہمیشہ رہے گی کہ کتنی گستاخی کرتا وہ کرے. اب جو کیا نام ہے اس کا، آپ کا پرویز ہودبو ہے، وہ تو اس مذہب کے اوپر بھی بات نہیں کرتا، سائنس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے پیچھے بھی نیچے جا کے دیکھے کامنٹوں میں ان کو بھی بڑی گندی گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کے لیے میں اس لیے لوگوں کا حق نہیں دوں گا کہ میرا دائرہ کیا ہونا چاہیے. دائرے کا جو لاجک ہے وہ میں خود طے کروں گا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دین کے ہمارے یہ جو جنازے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے ہی لوگ نکال رہے جنہوں نے مطلب قرآن کو صحیح طرح اسٹڈی نہیں کیا نا. بس جو بھی بات کرتے ہیں قرآن پہ صرف ہمارے لیے اچھی تنقید کرنا، بات ہے، تو ہمارے لیے اچھی بات ہے. بس انفارچونیٹلی پھر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. ہم ان کو ایجوکیٹ اپنے سٹائل سے کرتے رہیں گے، حدیثیں پڑھاتے رہیں گے ہم ان کو اپنے سٹائل سے. تو بس یہ تو یہی انفارچونیٹلی ایسے ہی ہے میرے بھائی. بات کو میں کہہ رہا ہوں، آپ جو حدیثیں بتا رہے ہیں، مطلب آپ نے وہ ماریا القبطیہ والا وہی حدیث سے ہی پیش کیا نا، اپنے سے کوئی وہ نہیں بنایا، قرآن سے اپنے بھی ہے، حدیث وہ نہیں بنایا. قرآن میں بھی ہے، وہ قرآن میں بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی کرتے ہیں نا. پھر آپ کو اگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے مطلب وہ سٹائل سے کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کو غلط نہیں سمجھ رہا. مطلب آپ جب کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن کسی کے فوٹوز بنوانا اسی طرح یا اسی طرح لگانا، تو اس پہ تھوڑے سے دل دکھتے ہیں. تو اگر آپ مثلا کائنڈلی یہ والا، مثلا جیسے آج یہ والا شیئر کیا تھا کہ اس میں رسول اللہ کا ہم نے چہرہ نہیں دکھایا. نہیں، یہ والا نہیں، یہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو میں نے آپ کو ایک اور تھا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والی آپ نے اپلوڈ کی تھی. اس میں مطلب بہت سی لڑکیاں تھی نا، رو میں کڑی ہوئی تھی، وہ ہاف نیکڈ انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا، ویسٹرن کلچر والا. ہاں تو اسی طرح وہ لونڈیوں والا جو انفارچونیٹلی جو میں نے آپ کو بتایا، وہ لونڈیوں والی تصویر ہے، وہ بڑی مشہور ہے. وہ ٹرکش آرٹ نہیں کی ہے، نہیں، وہ لونڈیوں کی ہے. وہ تو نہیں اس نہیں، میں وہ انہوں نے دوسری، وہ رسول جو اللہ تو نہیں بتایا. اس میں انہوں ماڈرن نے تصویر جو پتہ نہیں. اچھا چلیں میں دیکھوں گا. ہاں چلیں تو، لیکن وہ ایسا ہی ہے نا کانسیپٹ. لونڈیوں کا کانسیپٹ یہی ہے نا. ہم کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں، لونڈی جب صفیہ کو لایا گیا
صفیہ اور اس کی بہن کو رسول اللہ کے سامنے لایا گیا, اس کے باپ اور بھائی شوہر کا قتل ہوا تھا اسی دن, اور اس کو اسی حالت میں لایا گیا, تو کس حالت میں آئی ہوں گی؟ ایک عورت نے اتنے چیخیں ماری صفیہ کی بہن نے کہ رسول اللہ نے اس کو نکال دیا, انہوں نے کہا یہ پاگل ہے. صفیہ کے ہوش و حواس قائم تھے تھوڑے, تو اس کو لونڈی بنا لیا شروع میں. تو یہ ساری آپ جو کہتے ہیں نہیں, آپ کے جو اعتراضات ہیں نا, پھر جب انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی تو پھر وہ چلے پھر آپ تب کی انشاءاللہ تب دیکھیں گے. لیکن میرا پوائنٹ, میرا مائنڈ بن چکا ہے ان چیزوں پہ, اس لیے مجھے یہ چیز بری نہیں لگتی. آپ کو دل دکھتا ہے تو ہم سوری, آپ اس کو نہ دیکھیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو میں حضرت محمد کو کوئی ایک خاص اہم شخصیت تو ہے, لیکن میں ان کو کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں مانتا. ان کے جو کارنامے انفارچونیٹلی ان کو ہم تھوڑا بے تکلف ہو کے بھی ان کے اوپر بات کریں گے. اور یہ ویژولائزیشن ہے, دجال کی فوٹو, دجال کوڈو ایک آنکھ والا, اس کی ویژولائزیشن کرنا ضروری ہے, لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. جب آپ ابھی اس فوٹو کو دکھانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ امیجن کریں کہ آپ کو آج سے 1400 سال پہلے ایک کہانی سنائے گی کہ حضرت محمد ایک عجیب سی مخلوق, گھوڑے نما مخلوق کے اوپر بیٹھ کے جنت میں گئے. یہ دکھانا ضروری ہے, ویژولائز کرنا. جب تک ویژولائز نہیں کرتے لوگ نہیں سمجھتے. میں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ہاف میں وہ سکرٹ والی جو آپ نے لگائی تھی نا, اس میں تو پتہ پھر نہیں, آپ مسئلہ مجھے اس کا بنتا ہے. اسکرین شاٹ بھیج دو, پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ کس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں. جو بھی ہے چلیں ٹھیک ہے. ہو جاتے تو اگر آپ کائنڈلی تو بہت آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. کیا ہوگا, کیا کروں؟ بہت بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, میں آپ کا بہت کس زیادہ بات پہ, مشکور ہوں گا کہ کس اگر بات آپ پہ؟ وہ فوٹوز اگر آپ ہٹا سکیں تو. یار مجھے اس کا لنک بھیجنے, آپ مجھے لنک بھیجیں. مجھے نہیں پتا کون سی ویڈیو ہے, کہ تھم نیل ہے اس کے اندر یا ویڈیوز کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. نہیں, وہ ویڈیو مطلب وہ پکچر آتی ہے, ویڈیو آتی ہے, تو اس پہ وہ فرسٹ فوٹو جو لگا ہوا تھا, پھر کلک کر دیتے ویڈیو سٹارٹ ہو جاتی ہے یوٹیوب پہ ہاں وہ جب آپ تھم نیل, اپلوڈ یعنی کرتے تھم ہیں. نیل. اچھا اس کا تھم نیل ہے. وہ تھم نیل تو میں نہیں بنایا ہوگا, وہ میں نے اپنے ٹیم کو بھی کہا ہوا کہ تصویریں اپنا تھوڑی بند کر دو. اچھا چلو میں دیکھوں, مجھے لنک بھیجیں گے تو میں دیکھوں گا کیا اس کے اندر خاص بات ہے. لگتا ہے کوئی زیادہ ہی بات لگی ہے, وہ تھم نیل کام دکھا گیا. چلیں بہت شکریہ. اوکے تھینک یو. 20 دن بعد پھر آؤں گا انشاءاللہ, اگر آپ زیادہ ٹائم دے سکے تو بہت ہی بہتر ہوگا. بس بھائی اتنا ہی دیکھیں, 20 منٹ دے دیں آپ کو. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.